اللہ اکبر. اس پر قصہ یاد آ گیا مجھے. میں نے ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کیا تھا کہ دریائے نیل میں انہوں نے خط لکھ کے ڈالا تھا دریائے نیل میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں جو صحابی مقرر تھے مصر میں، انہوں نے کہا جی دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی جوان خوبصورت زرق برق زیورات سے منزہ کر کے اس کو جب تک دریا میں نہیں ڈالتے، بھینٹ نہیں چڑھاتے، اس وقت تک دریا پانی نہیں چھوڑتا. لہذا یہ رسم جاہلیت ہم کریں کہ نہ کریں، کیونکہ پانی نہیں ہے دریا میں. اور آپ کو پتہ مشہور قصہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، کہا کہ ہیں اسلام یہ ظلم برداشت نہیں کرتا. فوراً خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں بھائی. کہتے ایسے سوچی آج تک. وہ کہتے دریائے نیل کی پتہ خط کی ہوتا اسی کا ان پڑھ چاچے نو خط نہیں لکھتے، انہوں کی پتہ ای میل کی ہوتی، دفاع کرو چاچے نو. یہی ہوتا ہے نا. لیکن ان کی نظر اللہ پہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو دریائے نیل زندہ ہے نا. کہ عمر کی طرف سے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے یہ دریائے نیل کے نام کیا کہا، اے نیل پکار، اے نیل اگر تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی وجہ سے پانی دیتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو میرے اللہ واحد قہار کی طاقت اور قدرت سے چلتا ہے، اس کے حکم سے چلتا ہے، تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے لیے جاری ہو جا. کہا یہ خط بھیج دیا. کہا کہ خط ڈال دو دریائے نیل میں. خط ڈال دی. کہتے جس جگہ پہ خط گرا ہے نا، آج بھی لوگ بتاتے ہیں جس جگہ خط گرا وہاں اللہ نے ایک چشمہ قدرتی پھوٹ دیا، چشمہ نکل آیا وہاں. وہ سال کے پورے 12 مہینے وہ چشمہ چلتا پھوٹتا رہتا ہے. دریا کے باقی حصوں میں کبھی پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں چشمہ ابلتا رہتا ہے، وہاں پانی کبھی کم نہیں ہوتا جہاں خط گرا تھا. اور آج تک پھر طغیانی نہیں آئی دریائے نیل کے اندر، آج تک اس کے اندر پانی کم نہیں ہوا. حضرت عمر نے خط لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا. کیوں کہ حضرت عمر کی نظر خدا پہ تھی، دریا پہ نہیں تھی. ان کو پتہ دریا کی کیا حیثیت ہے، حکم تو خدا کے چلتے ہیں. لہٰذا ہم جو خدا کا واحد قہار پر نظر رکھ کے خط بھیجیں گے وہ خود ہی چلائے گا. یہ میں نے قصہ بیان کیا، کراچی کی بات ہے. تو ایک خاتون نے مجھے فون کیا 1-1.5 ہفتے کے بعد. کہا جی آپ نے وہ قصہ بیان کیا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی اللہ میاں کو خط لکھتی ہوں. جب خط دریائے نیل کو لکھا تو میں اللہ میاں کو خط لکھتی ہوں. میرا شوہر بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، بڑا ظلم اٹھاتا ہے، مارتا پیٹتا، خرچہ پانی نہیں، برا حال. میرے ماں باپ بوڑھے کمزور، میں گھر چھوڑ نہیں سکتی، طلاق لے نہیں سکتی، لیکن ظلم کی جو حدیں پار کر گیا ہوں. میں نے خط لکھا اللہ میاں کو، اللہ میاں تیری بندی بڑی مظلوم ہے، بڑی دکھی آ رہی ہے، اللہ میاں آپ اپنی بندی پر رحم کریں، آپ تو سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، ظالم کو ظلم دیکھ رہے ہیں. میں نے خط میں ساری داستان لکھی، لپیٹا اور لفافے میں لکھ دیا، اپنا نام لکھ کیا سمینہ، مظلوم سمینہ کی طرف سے اللہ میاں کے نام، اور ڈاکیے کو کہا کہ یہ خط اللہ میاں کو پہنچا دو. تو ڈاکخانے والے ہنسنے لگے کہ بھائی بی بی ایک کیڑا خط ہے بھائی. کہ جی اللہ میاں. او جی اللہ میاں کا کیڑا ایڈریس ہے؟ کہتا بس میں تو آپ کے حوالے کر دیا، آپ تسی جانو تو اللہ میاں جانے، میں نے اللہ کو خط لکھ دیا. کہتا میں کر کے آ گئی. اس خاتون نے خود مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ یقین جانیں 3 دن گزرے ہیں، تیسرے دن جب میرا شوہر جاب سے واپس آیا تو وہ شوہر ہی نہیں تھا، وہ شوہر ہی نہیں تھا. اس کا دل بدل گیا، اس کی نگاہیں بدل گئی. اب مجھے یقین نہ ہے، میں کہ خواب دیکھ رہی ہوں. تحفے تحائفوں سے تھیلے بھر کے لایا اور محبت سے ہر بچے کو گلے لگایا، مجھے محبت سے تحفہ پیش کیا. کہا کہ سمینہ بڑا ظلم کیا میں نے آج تک تجھ پہ. آج پتہ نہیں بیٹھا تھا دفتر میں، میرے دل میں ساری وہ ظلم کی داستان میرے سامنے فلم کی طرح دوڑی ہے. مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تجھے میں بیاہ کے اپنے گھر پہ لایا،
یہ گھر کی چار دیواری میں تو نے آ کے اپنے رشتے سارے چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اور یا ظلم کی بھٹی میں تو پس رہی ہے لیکن اف نہیں کرتی ہے۔ آج میرا دل کلیجہ پھٹنے لگا، میں جاب سے گھنٹہ پہلے چھٹی لے کے آیا اور یہ تحفے آج تیرے پاس لایا ہوں۔ کہا کہ میرے پیروں میں بیٹھ کے میرے پیر پکڑ کے پیر چومنے لگا، کہا کہ بی بی آج سب مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، میں تجھے محبت و عزت کا رشتہ قائم رکھوں گا۔ کہتے آج ایک ہفتہ ہو گیا، وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ شور ہی نہیں رہا۔ اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا رحیم اور جب وہ رحم دل بنا دیا ہے کہ عقل حیران۔ کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ خط اللہ کو پہنچ گیا، اللہ کو خط پہنچ گیا۔ میں نے اللہ کو خط لکھا تھا، 3 دن کے بعد اللہ کو خط پہنچ گیا ہے۔